ذرا سوچیں وہ صحرائے تھر کی رات ہے، ایک نوجوان آسمان کو دیکھ رہا ہے، حیران ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ کیسے بنا؟ کیوں بنا؟ بالکل یہی سوال ارسطو نے پوچھا تھا ہزاروں سال پہلے۔ اور آج بھی سائنسدان بس ان کے اوزار بدل گئے ہیں، لیبز میں وہی سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ جستجو تو پرانی ہے، اتنی ہی پرانی جتنا انسان خود ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ مختلف زاویے اس تلاش کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروعات کرتے ہیں سائنس سے۔ سائنس کا طریقہ تو بڑا واضح ہے۔ جی، مشاہدہ کرو، تجربہ کرو اور پھر بتاؤ کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ ہاں، جیسے کشش ثقل سیب کو گرانے کا سبب بنتی ہے، یا وہ جو برقی لہریں ہیں دل کو دھڑکاتی ہیں۔ بالکل، اور اسی طریقے نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، ہوائی جہاز، دوائیاں، اور اب تو وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو کائنات کی گہرائیوں میں جھانک رہی ہے۔ جی، تو یہ کیسے کا جواب دینے میں تو لاجواب ہے۔ لیکن یہیں پر آ کر آپ دیکھیں سائنس کی ایک حد بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ کیسے تو خوب بتاتی ہے، مگر کیوں کے سوال پر یہ خاموش ہے۔ یعنی وجود کیوں ہے؟ ہاں، یہ ہم محبت کیوں محسوس کرتے ہیں، یہ خوبصورتی کا احساس کہاں سے آتا ہے؟ تو سائنس ان کا جواب نہیں دے سکتی؟ وہ ان سوالوں کا انکار نہیں کرتی، مگر یہ اس کے دائرے سے باہر ہے۔ سائنس وہ معنی یا مقصد کو ناپ نہیں سکتی۔ یہ تو اہم نقطہ ہے، لیکن کیا سائنسدان خود ان کیوں والے سوالوں سے نہیں الجھتے؟ مطلب وہ صرف کیسے میں ہی لگے رہتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت سے سائنسدان ہیں جو ذاتی سطح پر، فلسفیانہ سطح پر ان گہرے سوالوں پر غور کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب سائنسی طریقے سے نہیں ملیں گے۔ وہ پھر ذاتی یقین، فلسفہ یا مذہب کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں ان مختلف نظریات کی طرف جو یہ کیوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو ہے دہریت۔ جی، ایتھیزم۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ضرورت ہی نہیں، کائنات خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ وہ کوانٹم فزکس کی کچھ تھیوریز کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، کہ خالی جگہ سے توانائی اور ذرات خود ہی بن سکتے ہیں، تو شاید کائنات بھی ایسے ہی شروع ہوئی، بغیر کسی خالق کے۔ اور اخلاقیات؟ وہ کہتے ہیں یہ معاشرتی ضرورت ہے یا ارتقاء کا نتیجہ۔ رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگ تو اسے وہ کہتے ہیں خوبصورت مگر غیر ضروری سہارا۔ جی، کائنات ایک بند نظام ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک بات ہے جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ کائنات اتنی منظم کیوں ہے، اس کے قوانین اتنے پکے کیوں ہیں؟ بالکل، یہ سوال دہریت کے فریم ورک میں بھی اہم ہے۔ جیسے اسٹیفن ہاکنگ جو خود مذہبی نہیں تھے، انہوں نے بھی پوچھا تھا نا کہ وہ کیا چیز ہے جو ان ریاضی کی مساوات میں جان ڈالتی ہے اور ان کو بیان کرنے کے لیے ایک پوری کائنات بناتی ہے۔ یہ سوال کہ کائنات ریاضی کی زبان میں کیوں لکھی گئی، یہ آج بھی غور طلب ہے۔ صحیح، تو جہاں ایک طرف یہ مادی وضاحتیں ہیں، وہیں ایک بالکل الگ زاویہ بھی ہے، اہل ایمان کا نقطہ نظر۔ جی، وہ سائنس کو دشمن نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے خدا کی کاریگری، اس کی قدرت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ مانتے ہیں۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا، سورۃ آل عمران میں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جی، تو ان کے نزدیک کائنات کی یہ جو مستقل اصول ہیں، کشش ثقل، روشنی کی رفتار، ڈی این اے کا وہ ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظام، مگر منظم، بہت منظم۔ ہاں، منظم، تو یہ سب ایک ذہین ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے کوئی خوبصورت نظم ہو تو فوراً خیال آتا ہے نا کہ کوئی شاعر ہوگا، یا کوئی پینٹنگ کسی پینٹر کا پتہ دیتی ہے۔ امام غزالی کا بھی قول ہے کہ حتمی علم خدا کو جاننا ہے، اور باقی سارے علوم اسی معرفت کے راستے ہیں، اسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا اتنی ترتیب، اتنا نظم بے ترتیبی سے خود بخود آ سکتا ہے؟ اور اگر اخلاقیات، انصاف کا احساس، یہ سب صرف کیمیکل ری ایکشنز ہیں، تو پھر ناانصافی پر ہمیں اتنی شدید تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ ڈیزائن والی دلیل تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب لازمی طور پر وہی خدا ہے جو منظم مذہب کا حصہ ہے، پیغمبر بھیجتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کچھ لوگ بیچ کا راستہ بھی دیکھتے ہیں، یعنی ڈیزم؟ جی، ڈیزم۔ وہ ایک خالق پر تو یقین رکھتے ہیں، مگر منظم مذہب، وحی یا معجزات پر نہیں۔ جیسے وہ گھڑی ساز والی مثال کہ گھڑی بنا کر چھوڑ دی، اب وہ خود چل رہی ہے۔ بالکل، خالق نے کائنات بنا کر اسے اس کے قوانین کے مطابق چلنے دیا۔ روشن خیالی کے دور کے کئی مفکرین کا یہی خیال تھا۔
آئنسٹائن نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا نا اسپنزوزا کے خدا کے بارے میں؟ جی، کہ وہ خدا جو وجود کی منظم ہم آہنگی میں خود کو ظاہر کرتا ہے، ایک امپرسنل قسم کا خدا۔ ٹھیک ہے، تو دہریت ہو گئی، ایمان ہو گیا، ڈیزم ہو گیا، اب چوتھا کون سا ہے؟ چوتھے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، یعنی ایگنوسٹک یا لا آدری۔ اچھا، میں نہیں جانتا۔ جی، ان کا موقف ہے کہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کے لیے کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں ہے۔ تو ان کے لیے شک کرنا ایک طرح سے ایمانداری ہے؟ بالکل، وہ اسے فکری ایمانداری سمجھتے ہیں، کمزوری نہیں۔ ان کا بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کیسے جان سکتا ہوں کہ سچ کیا ہے؟ باقی کتنے مختلف راہیں ہیں ایک ہی بنیادی سوال کے جواب کی تلاش میں، لیکن کیا ان سب میں دہریت، ایمان، ڈیزم، ایگنوسٹسزم، ان میں کوئی چیز مشترک بھی ہے؟ ہاں، میرے خیال میں ایک چیز تو بہت واضح طور پر مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ تلاش، جستجو۔ اچھا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی شکل میں تلاش کر رہا ہے۔ کوئی دوربین سے کائنات کے راز کھوج رہا ہے، تو کوئی جائے نماز پر جھکا ہوا ہے، کوئی فلسفے کی کتابوں میں جواب ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی رات کی خاموشی میں خود سے سوال کر رہا ہے۔ شاید لاشعوری طور پر سب اپنے سے بڑی کسی حقیقت کو، کسی معنی کو، کسی سچائی کو محسوس کرتے ہیں۔ اب اسے خدا کہیں، کائنات کا اصول کہیں، یا بس انسانی تجسس۔ تو یہ تلاش بذات خود اہم ہے۔ میرے خیال میں یہ تلاش، یہ جستجو، یہ ایک بہت اہم، شاید مقدس انسانی تجربہ ہے۔ یہ بات تو ہے۔ بہت سے سننے والے بھی شاید اپنے اندر یہ کشمکش محسوس کرتے ہوں گے، علم اور یقین کے بیچ کی۔ جی، یہ ایک عام انسانی کیفیت ہے۔ تو پھر پیغام شاید یہی ہے کہ ان سوالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بالکل نہیں۔ علم کو موقع دیں کہ وہ ذہن کو وسعت دے، ایمان یا یقین کو دل کو سمت دینے دیں، اور اگر شک ہے تو اسے اپنی سمجھ کو گہرا کرنے دیں۔ کھوجنا، پڑھنا، اور سب سے اہم غور کرنا۔ جی بالکل، غور و فکر بہت ضروری ہے۔ اور غور کرنے کے لیے ایک آخری نقطہ شاید چھوڑا جا سکتا ہے۔ ضرور۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس ہستی نے، جس قوت نے ان اربوں ستاروں کو اتنی ترتیب دی، اسی نے وہ تجسس بھی پیدا کیا ہو جو انسان کو ان ستاروں کے بارے میں سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ اور شاید وہ ان سوالوں کے پوچھے جانے کا منتظر ہو۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو علم اور ایمان کے اس پیچیدہ مگر میرے خیال میں بہت دلچسپ تعلق پر۔ جی، امید ہے کچھ سوچنے کے لیے ملا ہوگا۔ امید تو یہی ہے۔ تو بس سوچتے رہیے، محسوس کرتے رہیے اور اپنی تلاش، اپنی جستجو جاری رکھیے۔